السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وزدان ملت اسلامیہ آپ تمام امتی کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ گھر میں بڑی پردہ نشین عزت دار ماں اور بہنوں کو ابو فیصل کی طرف سے سلام عرض ہے۔ بہرحال اللہ سے امید ہے آپ لوگ خیریت سے ہوں گے، اللہ کی حفاظت میں ہوں گے، ان ملونوں کی ملامت سے، ان فرقہ پرستوں کی فرقہ پرستی سے، ان درندوں کی درندگی سے، ان مابلنچروں کی مابلنچنگ سے محفوظ ہوں گے۔ اللہ آپ لوگوں کو اپنے حفظ امان میں رکھے، اللہ اپنی حفاظت میں رکھے، اللہ ہر آباد سے ہر شر سے آپ لوگوں کو محفوظ رکھے۔ بہرحال میرے عزیز دوستوں، میرے بھائیوں، میری ماں اور بہنوں، دیش کے حالات سے بھی آپ لوگ واقف ہیں اور دیش کے باہر کے حالات سے بھی آپ لوگ بے شک واقف ہیں۔ بہرحال دیش سے ہی جڑی ایک ہمارے دیش کو جس طریقے سے بدنام کرنے کی سازش رچی گئی، ہمارے دیش کو خطرے میں ڈالنے کی سازش رچی گئی اور اس کا ایک ساتھ دیا ایک دبلا جیسا لڑکا ہے، کوئی نام ہے کہتے سچن۔ اب کیا ہے، خیر ہمارے ایجنسیاں تو وہ کر رہے ہیں، پوچھ تاچھ تو دبا کے چل رہی ہے، لیکن اس کے پیچھے کیا ہے آپ لوگ بخوبی جانتے ہیں، میں بولنے کی یا بتانے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن ان چیزوں پہ بغیر توجہ دیے کہ کیونکہ جس طریقے سے یہ لوگ ایک سازش کے تحت ہمارے دیش میں ایک لڑکی جس کے 5 پاسپورٹ ہیں اور وہ 4 بچوں کی اماں ہے، مرد کمانے کے لیے سعودی عربیہ گیا، کہتے اس کو پاپ جی کھیلتے ہوئے لو ہو گیا، پاپ جی کھیلتے ہوئے لو ہو گیا، یعنی پاپ جی لو ریئل لائف نہیں، لیکن اس نے ہمارے کسی طریقے سے سارے حدودوں کو پار کرتے ہوئے، سارے بارڈروں کو کراس کرتے ہوئے ہمارے دیش تک پہنچ گئی، دیش تک پہنچی، پھر یو پی اتر پردیش چلے گی، وہ جو جس کی وزیر اعلیٰ ہے اس کے پاس پہنچ گئی، سچن کے پاس پہنچ گئی۔ جب بڑے بڑے دعوے کرتے، بڑے بڑے باتاں کرتے، لیکن کھودے پہاڑ نکلا چوہا اس کے مانند ہو گیا۔ اب ہم کو دیکھنے لائق یہ بات ہوگی کہ کرتے کیا ہیں، اس کو اس کے پاکستان کے ہینڈ اوور کرتے ہیں یا ادھر سلاخوں کے پیچھے ڈالتے ہیں، کیونکہ ایک ایسی گہری سازش ہے جسے سوچ سمجھ کر کیا گیا ہے، بہت بڑی پلاننگ کے تحت۔ اور یہاں تک کہ سننے میں آ رہا ہے اس نے ایک حیدر نامی جو شخص ہے وہ سعودی عربیہ سے کھلا بول رہا کہ یہ لڑکی کی چال چلنی ایسی ہے، چال چلنی ایسی ہے، اور اس کو یہ تک پتہ نہیں ہے کہ اس کے پاس 5 پاسپورٹ ہے تو کیسے ہے اس کو تک پتہ نہیں ہے۔ وہ جا کے وہاں پہ 1-2 سال ہونے آ گیا، وہ کام کر کے پیسے بھیج رہا ہے اس کو، اور اس کے نام پہ گھر تک لیا، اس نے پیسے بھیجا، نام پہ گھر خریدا، وہ گھر کو بیچ کر اس نے ادھر آئی بول کے بتا رہی ہے، انہیں بتا رہی ہے، انہیں اس کے سیما جو بھی نام رکھی ہے، اس نے جو نام بتا رہی ہے کون سے مذہب سے وہ بتا رہی ہے، لیکن اس میں کتنی سچائی ہے، کیا حقیقت ہے، بخوبی آپ لوگ خود جانتے ہیں، آپ لوگ بجا جانتے ہیں۔ لیکن ان سارے چیزوں سے بغیر الجھے کے میں آپ لوگوں کو یہ بات بتاؤں جو کہ بہت ضروری ہے آپ لوگ جاننا، ان چیزوں کے اوپر آپ لوگ پہلی بات تو توجہ مت دو، کیونکہ یہ اسلام کو اور مسلمانوں کو بدنام کرنے کے لیے یہ من گھٹت چیزیں استعمال کی جاتی ہے، اور اس میں ہمارا دیش بھی لپیٹے میں آ رہا ہے، کیونکہ اگرچہ یہ کوئی جاسوس ہے، یہ ISIS کے پلاننگ پہ اگرچہ آئی ہے تو یہ ہمارے لیے بڑے خطرے کی علامت ہے۔ اب حالانکہ پوچھ تاچھ اس کی ہو گئی، اس کو ابھی تک کہ اس کے اوپر کوئی ڈیسیشن نہیں لیا گیا۔ اب 2 دن سے جو ہے سو وہ سین وزیر اعلیٰ کرنے کے انتظار میں ہیں، کہ انہیں جو ہے سو ٹک ٹاک کے گانے بنا رہی، انہیں ٹک ٹاک کے گانے بنا رہی، جو بھوجپوری گانے گا رہی انہیں اس کے اوپر۔ یہ کیسی کہانی ہے، ہم فلموں میں دیکھا کرتے تھے، یہ حقیقت میں دیکھنے کا بھی واسطہ پڑ گیا۔ اب لیکن یہ کتنی سچائی ہے، یہ پاپ جی لو ہے یا اور کیا ہے، یہ آپ لوگ فیصلہ کر سکتے ہیں، آپ لوگ بجا جانتے ہیں کہ سچائی سے یہ چیز کا کیا لینا دینا ہے، اس کے اوپر کیا مقصد ہے ان کا، یہ کیا پلاننگ ہے ان کی، یا صرف
یہ کہ کھیل کے ویسا کھیلا جا رہا ہے، یہ ایک گیم ہے ویسا ہے، یا اس کے پیچھے ایک بہت بڑی سازش رچی گئی ہے، یہ دیکھنے لائق ہوگا، اس کا تو سبھی کو انتظار ہے۔ حالانکہ میں یہ ایک بات آپ لوگوں کو بتا دوں، جب اس سے پوری پوچھ تاچھ ہو جانے کے بعد انتظار کس چیز کا ہے؟ اس کو سزا یا وہاں پہ بھیج کیوں نہیں دیا جا رہا؟ اگرچہ وہ واقع وہاں سے آئی ہے، سچائی میں وہاں سے آئی ہے، اس کو ابھی تک ان کے ہینڈ اوور کیوں نہیں کیا جا رہا؟ ہینڈ اوور نہیں کرے تو جو ہے سو اس کو یہ کہا نہیں جا رہا کہ یہاں جہاں سے آئی ہے تو وہاں پر چلے جا، یا نہیں تو پھر جو ہے سو اس کو یہ جس طریقے سے یہ جو کراس کر کے آئے بارڈر ہیں، جو ہمارے آنکھوں کو بند کیا، اس نے آنکھوں میں جو وہ لگایا، اس کی سزا اگر سے ملنی ہے تو اس کو سلاخوں کے پیچھے کیوں نہیں ڈالا جا؟ اور یہاں تک کہ جو پوچھ تاچھ بھی اس کی کوئی بات میں سچائی نظر نہیں آئی، انہیں جو بول رہی ہے اس کے 2 منٹ کے بعد وہ بات بھول جا رہی ہے، وہ دوسری سٹوری سنا رہی ہے، اور اس کا جو شناختی کارڈ ہے اس کے اوپر ایک ایج لکھے بھی ہے اور پاسپورٹ پہ ایک ایج ہے، اور وہ بتا ایک ایج رہی ہے، جبکہ وہ 4 بچوں کی ماں ہے۔ کتنی واہیائی حرکت ہے یہ، کتنی نجیز حرکت ہے یہ۔ آخر یہ کیا دکھانا چاہ رہے ہیں، کیا ثابت کرنا چاہ رہے ہیں؟ یہ آخر کس کو نیچا دکھانے کے لیے یہ حرکتیں کی جا رہی ہے؟ یہ سمجھ سے بلتر ہے، سمجھ سے باہر ہے۔ لیکن ان چیزوں سے آپ لوگ دوری اختیار کریے، اس کے اوپر آپ لوگ توجہ مت دو۔ مین چیز جتنا آپ لوگ دے رہے ہیں، جتنا دیکھ رہے ہیں، جتنا وائرل ہو رہا ہے، اس سے کیا ہو رہا ہے؟ یہ بدنامگی کس کے اوپر آ رہی ہے، آپ لوگ یہ سمجھنے سے بھی قاصر ہے۔ فائدہ ان کا جو مقصد ہے، ان کے جو ارادے ہیں، اس میں ان کو کامیاب کر رہے ہیں آپ لوگ۔ اگرچہ ہم یہ چیز سنی یا چیز سامنے آئی تو نظر انداز کرو، اس کے اوپر کوئی دلچسپی مت دکھاؤ۔ یہ اپنے آپ جو ارادے کرے ہیں، وہ لوگ جو مقصد کے لیے کام کر رہے ہیں، جو سازش رچ رہے ہیں، اپنے آپ ختم ہو جائیں گے، اپنے آپ ختم ہو جائیں گے۔ تو بہرکیف میرے عزیز دوستو، میرے بھائیوں، اس کے اوپر بولنا بہت ضروری تھا کہ یہ کیا چل رہا ہے ہمارے پاس، کیسی من کھٹت کہانیاں بنائی جا رہی ہے، کتنی دھندلیاں ہو رہی ہے، یہ جاننا بہت ضروری تھا آپ لوگوں کو۔ بہرکیف منظم رہیے، متحد رہیے، اپنی صفوں میں اتحاد برقرار رکھیے، نمازوں کی پابندی کریے، ماں باپ کی خدمت کریے، بڑوں کے احکام پہ عمل کریے، اور اپنے اس بھائی کو بھی دعاؤں میں یاد رکھیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔